رائٹس جو ہیں اس کو پامال کرنے کا. اور یہ ہمیں کیا پتہ ہے انفارمیشن کس کے پاس جا رہی ہے کہ کس کے گھر میں کتنے بچے ہیں, کتنی خواتین ہیں, کوئی کس عمر کا ہے, کتنے بزرگ ہیں, کوئی خواتین اکیلی رہ رہی ہیں, تاکہ بعد میں وہاں کسی کو ڈارک ویب پہ یہ بک جائے اور اس کے بعد وہاں سے لے کر کوئی بھی کسی کو سپاری دے کے قتل کرا دے, کوئی کسی کے گھر ڈاکہ پڑوا دے, آپ کی گاڑیاں جہاں جا رہی ہیں وہ ٹریک ہونا شروع ہو جائیں. کس قانون کے تحت؟ میں اس کو اپوز کروں گی اور میں بھی ایک لیٹر لکھوں گی اپنی کمیٹی میں. حکومت تو کہہ رہی ہے یہ ہم نے سیف سٹی بنانا ہے اسلام آباد. نہیں, ہمیں کوئی اعتبار نہیں. کون سی کمیٹی؟ میں بھی اس میں لیٹر لکھوں گی, میں اس کی ممبر ہوں. یہ کس کے ساتھ, اور اگر یہ ایک سیف سٹی ہے تو کیا آپ عام شہریوں کے گھر میں داخل ہونے کا حق رکھتے ہیں؟ آپ کا کام ہے ٹیررسٹ کو روکنا, آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ عام شہریوں کو ہراساں کریں. آپ انہیں پکڑیں, ان کو پکڑنے کے بجائے آپ لوگوں کے پیچھے پڑ گئے. میم پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں اور علی وزیر جو کہ پچھلے 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے کہ وہ جیل میں ہے اور ابھی سندھ حکومت کی کسٹڈی میں ہے. جی وہ تو کورٹ کا کیس ہوگا نا. نہیں, یہ تو کورٹ. پیپلز پارٹی کیسے انٹرویو؟ نہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ان کی مطلب کیا پیپلز پارٹی نے گرفتار کیا اس کو؟ ارے بھائی, پیپلز پارٹی کس کو گرفتار کرے؟ مجھے نہیں پتا اس کیس کا, لیکن وہ ایک کورٹ کیس ہے. کورٹ میں جا کے وہ اپیل کریں, ان کو ریلیف مل جائے گا. مجھے نہیں ہے. تھینک یو. کس فورم پہ آپ یہ جو معاملہ چیلنج کریں گے؟ صرف لیٹر کی حد تک یا نہیں؟ دیکھیے, میں بات کروں گی, میں نے آج بات کی ہے لیکن آج ہاؤس پروروگ ہو جائے گا تو میں اس کو وہاں اٹھواؤں گی, ایجنڈا میں ڈلواؤں گی. کس حساب سے؟ اور یہ کسی سرکاری افسر کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے دوسروں کو کہیں ہم آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے. آپ گھر میں گھسنے دیں گے؟ کیوں گھسنے دیں گے آپ؟ اور کیوں بتائیں گے آپ کے کون کون گھر میں لوگ ہیں, تاکہ جس دن کوئی نہ اس دن وہ آ جائیں, اور جہاں کوئی کم لوگ ہوں یا کوئی عمر رسیدہ لوگ ہوں تو وہ ڈیٹا اگلے دن ڈارک ویب پہ ہوگا. یہ کون ایپ کو سیو کر رہا ہے؟ اس ملک میں کوئی ڈیٹا پروٹیکشن لاز نہیں ہے اس وقت. قدم جو ہے وہ سائن کیا کرتے تھے. اب جو ہے ہم نے ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس کم سے کم کر دی. ججز کے جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری ہے اس کی انٹیگریٹڈ ایک ایفرٹ ہوگی اور وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر پھر بھی انہیں مسئلہ ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جوڈیشری اپنی ایک پیرلل گورنمنٹ بنا لے, خود ہی اپوائنٹ کرے, خود ہی وہ کرے, ہم خیال بینچز بنائے. اس طرح نہیں ہوتا, گورنمنٹ کی کرے گی. ہم اپنے فیلڈ مارشل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے. ہم اپنے ہر پاک فوج جو کفن میں لپٹا ہوا ہمارا نوجوان آتا ہے, ہم آئینی طور پر اس کو بھی اتنی عزت دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے اقدامات کو سراہنا چاہیے اور 27ویں ترمیم کو جمہوریت کی طرف بڑھتے ہوئے ایک قدم سوچ کر اور اس کے پازیٹیو انیشیٹوز کو سوچ کر اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی ہم خوش ہوں. اپوزیشن بہت تنقید کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس میں جو ہے وہ بھائی میرے اپوزیشن کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. ان کو جب کوئی بات آتی ہے کشمیر ڈے ہے تو عمران نو رہا کر دو, کوئی بات ہوتی ہے تو جی عمران نو رہا کر دو. یار عمران کے علاوہ بھی پاکستان کے بارے میں سوچیں, سب سے لالی پرچم کے بارے میں سوچیں. ہم سفارتی تعلقات ہمارے کتنے بہتر ہوئے. فیلڈ مارشل اور جناب شہباز شریف صاحب دونوں مل کر جب انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ گئے ہیں ہمیں کتنی عزت ملی ہے. ریڈ کارپٹ کی جگہ آپ کو پرپل کارپٹس کے ساتھ ویلکم کیا جا رہا ہے, اور ادھر وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے عمران کو رہا کرو. ابھی یہاں پہ اندر لیجسلیٹو بزنس چل رہا ہوتا ہے, 1 گھنٹے کا, یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی عمران کو رہا کرو. بس کر دیں, پاکستان کے بارے میں سوچیں. پاکستان میں ہم یہاں پہ لیجسلیشنز کرنے کے لیے عمران کو رہا کرانا ہے. آپ لوگوں نے تو جا کے ڈھیلا جیل کے باہر بیٹھے اور وہاں پہ دھرنے اور پروٹیسٹ دیں. ادھر بزنس کو چلنے دیں, ادھر قانون کے فیصلے ہونے, ادھر لیجسلیشن ہونی ہے. یہ ایوان بالا ہے, ہر موقع پر ہم عمران کو رہا کرنے کے لیے 27ویں ترمیم آ رہی ہے, عمران کو رہا کر دیں. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو نہ رو لیں اور عمران کو رہا کرا لیں. ہر موقع پہ ان کا نعرہ ایک ہی ہوتا ہے, تو آپ یہ نعرہ ان کا سن کیوں نہیں لیتی, رہا کیوں نہیں کر دیتے؟ بات سنیں, پھر میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ گھڑیاں چوری کریں, جا کر اپنے ملک کے املاک کو نقصان پہنچائیں. 9 مئی میں ہمارے جو پاک فوج کے نوجوان ہیں ان کے جو مجسمے ان کو مسمار کریں, جناح ہاؤس پر حملے کریں, سپریم کورٹس پر حملے کریں. جتنی پاک افواج کے جو ہمارے ہائی لیولز کے جتنے بھی GHQs ہیں ان کے اوپر سب بچوں کو, اپنی جو نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار کریں, انہیں پروٹیسٹ اور حملوں پر لے کر آئیں اور جا کر ان کے اوپر حملے کریں. میں نے تو نہیں کہا نا, جائیں اور اپنے پہلے ان چیزوں کا جواب دیں. ہم 9 مئی والے نہیں ہیں, ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. ہم پاکستان کو مستحکم کرنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ یہاں پہ حملے کرنے کے لیے نہیں آئے, لیکن مزید پاکستان کے رافیل گرانے کے لیے آئے ہیں. ہم لوگ ایٹم بامز بنانے کے لیے آئے ہیں اور سب سے لالی پرچم کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ عزت دینے کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں, اور جناب شہباز شریف صاحب جس کوارڈینیشن کے ساتھ
साथ कोलेशन जमातों को लेकर चल रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं और अपनी पाक फौज को सलाम पेश करते हैं जो वाना में भी हमारे साथ डट कर खड़े हैं, अफगानिस्तान की सरहदों पर भी डट कर खड़े हैं, फितनतुल खवारिज के खिलाफ भी डट कर खड़े हैं, दहशतगर्दी चाहे वो KPK में है या बलूचिस्तान है उसमें भी डट कर खड़े हैं। खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें, हम उनको रिहा नहीं कर सकते। वो चोरियां करते रहे, यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसे ला कर कहीं और जाकर लगाते रहे और वहाँ पे काले जादू से खाते रहे, तो उनको हम किधर से रिहा करें? उनका काला जादू खत्म हो चुका है क्योंकि उनकी पीरनी अंदर हो चुकी है। अब वो काले जादू काले उल्लू नहीं बना सकती और लोगों को।